السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج عید کا دوسرا روز ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ غزہ میں ہزاروں مسلمان لاشوں اور بچوں کی سسکتی ہوئی آہوں کے درمیان آپ کو میں کس طرح عید مبارک کہوں۔ بہرحال ایک تہوار ہے، ایک دکھے دل کے ساتھ ہم آپ کو آج بھی عید کی دوسرے دن کی مبارکباد دیتے ہیں۔ افسوس کا مقام صرف یہ ہے کہ نہ صرف غزہ میں وہ تو ایک جنگ کی صورتحال میں وہاں کے مسلمان جو ہیں گھرے ہوئے ہیں، لیکن افسوس جو میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں جنگیں نہیں ہیں وہاں بھی کہیں نہ کہیں مسلمان جو ہے آپس میں برسر پیکار ہیں، اگر نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے لیے مصیبتیں یا ان پہ زندگی جو ہے تنگ کر دی گئی ہے۔ وہاں بھی مطلب انسان کا جینا جو ہے حرام ہے اور موت کے سائے جو ہے نا وہ منڈلا رہے ہیں۔ اس میں اگر میں دوسرے ملکوں کو چھوڑ کر پاکستان کو بھی اگر کہوں تو کوئی بیجا نہیں ہوگا۔ پاکستان میں بھی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کا موت کا ایک جسے کہتے ہیں کہ سائے جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں۔ روزانہ آئے دن جو ہے لوگ کہیں نہ کہیں کوئی ڈاکوؤں کے ذریعے، کوئی کسی لٹیروں کے ذریعے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں۔ 10 12 لوگ ایک دن مارے جاتے ہیں۔ آج صبح بھی شان نورانی میں آپ نے سنا ہوگا 17 افراد جو ہے بیچارے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ علی پور کے اندر ایک شخص نے بھی سنا کہ اپنے بچوں کو جو موت کی نیند سلا دیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ سننے میں واقعہ ہوا ہے کہ وہاں پہ بھی ایک کشتی ڈوب گئی، اس میں بھی 2 افراد کے مارے یعنی جان سے ہاتھ دھونے کی اطلاعات ہیں۔ اور یہ مسلسل جو ہے روزہ، یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو کوٹ ہو رہی ہیں، جو ہمیں چاروں طرف سے پاکستان سے اطلاعات ملتی ہیں، وہ بڑی افسوسناک ہے۔ میری نظر میں تو یہ بھی ایک قسم کا اللہ کا عذاب ہی ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان تمام صورتحال کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ حالات جو ہیں درستگی کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی چند روز قبل ایک واقعہ ہوا تھا، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے جو بھاول نگر کے اندر جو ہوا ہے ایک معاملہ جس میں کہ پولیس کے جو ارکان ہیں ان کے ساتھ جو فوج کے دفاعی اداروں کے جو اداروں نے جو سلوک کیا، اس بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، بڑی تفصیلات مجھے پتہ لگی ہیں، لیکن میں بس اور آپ نے سن بھی لی ہوں گی، میں اس واقعے پہ تو بتاؤں گا، لیکن یہ ہوا کیوں میں آپ کو یہ ضرور اصل خبر یہ ہے۔ واقعہ تو خیر سبھی نے سن لیا ہوگا کہ وہ پولیس والے جو حقیقت وہ تھے کہ پولیس والوں کو کوئی رپورٹ ملی تھی، کوئی اس کو پولیس والے کو سنا تھا کہ کوئی دفاعی ادارے کے کچھ اہلکاروں نے پکڑ لیا تھا، پکڑ کے اس کو حبس بیجا میں رکھا، اور جب وہ چھوٹ گئے تو انہوں نے ان کو جا کے ان کے خلاف کارروائی کی۔ اچھا، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ مطلب جس نے ہمیں حبس نارملی پولیس کو اگر کوئی پکڑتا ہے، اگر حبس بیجا میں آپ پولیس افسر کو رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے عام آدمی کو رکھنا بھی جرم ہے، لیکن وہ ایک پولیس کا بندہ تھا، تو جب اس کو حبس بیجا میں رکھا تو اس نے جا کے پھر کارروائی کی، ان لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کی جنہوں نے ان کو اغوا کیا تھا۔ جب پکڑنے گیا تو پتہ لگا وہ ان کا تعلق دفاعی اداروں سے ہے، فوج سے ہے، تو جب وہاں پہنچے چھاپہ مارنے کے لیے تو وہاں وہ یہ موجود تھے، فوج کے شعبے کے جو لوگ وہاں پہ تھے، وہ وہاں سے جان بچا کے بھاگے، اور جان بچا کے بھاگنے کے بعد خیر وہ نکل آئے۔ تو اس کے بعد جس ایس ایچ او نے یہ ان کو بھیجا تھا یا جس نے کارروائی کی تھی، ان کو پتہ لگا، آگے یہاں پتہ لگا کہ بھئی انہوں نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے، اور انہوں نے جو اپنی میں مختصراً بتا رہا ہوں جو بہرحال کارروائی وغیرہ کی انہوں نے، تو اس کارروائی میں انہوں نے متعلقہ، میں نام لے رہا تھانے کا اور ایس ایچ او کا جان بوجھ کے، آپ سن ہی چکے ہوں گے، میں اس میں نہیں آنا چاہتا مزید ویڈیو کو لمبا کرنا۔ بہرحال انہوں نے ایس ایچ او کو معطل کر کے اس کو برابر کے تھانے میں دے دیا کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، ابھی آپ نے غلط کام کیا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ بقول ان کے جو دوسری طرف کی جو بات میں نے سنی ہے، تحقیق کی ہے، وہ یہ پتہ لگا کہ وہ فوج کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے پکڑ ہی لیا تھا اس بندے کو، مثال کے طور پر اگر فوجی کو پکڑا تھا تو انہوں نے پھر 24 گھنٹے کے اندر اس کو کورٹ کے اندر کیوں نہیں پیش کیا؟ یہ انہوں نے کیا ڈرامہ کیا کہ لا کے حبس بیجا میں رکھ لیا، ادھر بھی حبس بیجا میں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حبس بیجا میں رکھا، ادھر سے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے آدمی کو حبس بیجا میں رکھا۔ تو اس بنیاد پر وہ انہوں نے آ کر سنا وہاں پہ ایک فوجی اہلکار کو گرفتار کرنے میں کے جرم میں یا اسے حبس بھیجا کے جو بھی آپ کہہ لیں، جیسا بھی کہہ لیں، اس میں انہوں نے آ کے تھانے پہ حملہ کیا، اور پتہ لگا کہ وہ جناب وہ تو معطل کر دیا گیا اور ان کو برابر کے ایک پڑوس کے تھانے کے لاک اپ میں ان کو رکھا گیا۔ تو وہ فوجی اہلکار وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کے جناب انہوں نے وہ جو دھما چوکڑی مچائی ہے اور جس طرح مارا پیٹا اور کوٹا ہے ان کو،
پولیس والوں کو، اور جو ایک انہوں نے وہاں پہ تھانے کے اندر جو حشر کیا ہے، جو حشر برپا کیا ہے بلکہ کہنا چاہیے، افسوس کا مقام ہے، مطلب نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ان کو بہت بری طرح مارا پیٹا. جو میرے پاس فوٹیج آئی ہیں، اور جو کچھ پھر میں نے اپنے طور پہ، میں مختصر اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، جو میں نے ساری معلومات کی اور حقائق جو میں نے دیکھے نا، اس سے مجھے بڑا افسوس ہوا. دیکھیے یہ تو آپ نے ساری جگہ سن لیا ہوگا، لیکن اب اصل جو خبر ہے نا اس کے بیچ میں، یہ وجہ، یہ ہوا کیوں ہے، یہ ہے اصل خبر جس کے اوپر ابھی تک کسی نے کوئی بات نہیں کی. یہ ہوا کیوں؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا، ہم مسلسل آپ سے کہتے جا رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر جو حالات انہوں نے بنائے ہوئے نا، انہوں نے جو مطلب عوام کو جس طریقے سے یہ پولیس کے اداروں کو استعمال کر رہے ہیں، جس طرح یہ فوج کے جو ہے بڑے چند ایک لوگ جو ہیں، میں مطلب یہاں فوج کی برائی نہیں کر رہا، مطلب اگر کوئی ایک فوجی افسر اگر کوئی برائی، اگر مثال طور پہ میرے والد صاحب اگر ایک جرنیل ہیں، اگر وہ مثال کے طور پر میرے والد صاحب ایک جرنیل ہو کر اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھا کر اگر وہ غلط کام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میرے والد صاحب خراب ہے تو سارے فوج کی جرنیل خراب ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. انسان میں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. اس طرح فوج کے اندر ہو یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، پانچوں لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. اس میں کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں. جو برے ہوتے ہیں انہوں نے بہرحال برا کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن جو اچھے ہوتے ہیں نا پھر وہ کڑتے ہیں. کچھ ڈپارٹمنٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ استعفیٰ بھی دے جاتے ہیں، لیکن کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہوتے ہیں، یا ان کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، ان کی ایک فیبریکیشن ایک ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان کو پھر کہیں نہ کہیں کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن جب وہ برداشت حد سے زیادہ بڑھتی ہے نا، پھر کام خراب ہونے لگتا ہے. اب سمجھنے کی کوشش کریں. یہی بات ہے کہ ہم بار بار ان کو کہہ رہے تھے کہ جو طریقہ کار آپ نے رکھا ہوا ہے، جس کو چاہو پکڑ لو، اس کو چاہو اٹھا دو، اس کو اٹھا کے بند کر دو، یہ کام آپ غلط کر رہے تھے. اور یہ ہمارے جو مطلب اس وقت جو سربراہ ہیں ادارے کے، اہم ادارے کے، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ بنیادی طور پر یہ جو کچھ ہوا ہے نا، یہ اصل میں فرسٹریشن کا شکار. فوجیوں کا، فوجی جو ہے نا، جو گئے ہیں 8-8 10-10 گاڑیاں لے کے جب پہنچے وہاں مارنے کے لیے، یہ بیسیکلی ان کی فرسٹریشن ہے. یہ وہ فرسٹریشن ہے جو میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں، جو فوجیوں کو نظر آ رہی ہے، فوج کو نظر آ رہی ہے. فوج ایک وہ تھی، فوج اپنی جانیں دیتی ہے، بارڈرز پہ جا کے قربانی دیتی ہے عوام کی خاطر، قوم کی خاطر. وہ فوج پریشان ہے، فوج کے اہلکار پریشان ہے کہ یار جن کی خاطر ہم قربانیاں دے رہے ہیں، پوری قوم ہم سے نفرت کر رہی ہے. مجھے کئی فوجیوں نے بتایا بات، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وردی کے اندر اب جا نہیں سکتے. اتنا برا وقت آ گیا کہ ہم وردی کے اندر جاتے ہیں تو لوگ ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر ہم کیوں جائیں ان کی خاطر جانے دے رہے ہیں، ہمیں تو چاروں طرف سے نفرت مل رہی ہے. وہ فرسٹریشن کا شکار، یہ جو ہوا یہ فرسٹریشن کا شکار ہے. فوجی بھی فرسٹریشن کا شکار ہو گئے. یہ جو ہوتا ہے نا، پولیس والے جو کرتے ہیں، آپ دیکھا لوگ کہتے ہیں پکڑ کے لے آتے ہیں پولیس والے، پھر اٹھا کے مارنا کوٹنا شروع کرتے ہو. پولیس والے، پنجاب پولیس بھی فرسٹریشن کا شکار ہے. اس پہ بات ہی کوئی نہیں کرتا، سب ایک دوسرے پہ الزام دے دیتے ہیں. ایک پولیس والا کہتا ہے کہ نہیں یار، میں عمران خان سے کئی لوگوں نے آ کر کہا ہے، مجھے کئی لوگوں نے بتایا پاکستان کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ سر ہم نہیں پکڑنا چاہتے. اوپر سے فون آیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، وہ کرنا ہے، اس میں تو کچھ ہے نہیں. اس کے کہہ رہے نہیں ڈالو، یہ قلم بھی لگاؤ، وہ قلم بھی لگاؤ، یہ قلم بھی لگاؤ. اوپر سے فون آیا، اوپر سے فون آتا ہے، وہ پولیس والے کہتے ہیں یار ہم اٹھا کے ڈال دیتے ہیں، ہم چاروں طرف نفرت کا شکار ہوتے ہیں، باہر جاتے لوگ ہمیں بھی گالیاں دیتے ہیں، ہم بھی نفرت کا شکار. اب مطلب جو حشر جو پولیس کا ہوا تھا، یہ جو عمران خان کے دور کے بعد جس طرح پولیس کے محکمے کو استعمال کیا ہے پی ڈی ایم کے لیڈروں نے اور یہ باقیات نے، تو وہ جو پولیس کو جو نفرت کا شکار ہوا تھا، اسی طرح وہ نفرت کا شکار آپ کی فوج کو کر دیا گیا. تو فوج کیا کرے گی؟ ظاہر فرسٹ انسان ہی ہے نا، میری طرح کا انسان ہے، آپ ہی کی طرح انسان ہے، گوشت پوشت کا انسان ہے. وردی پہننے سے کوئی مطلب وہ لوہا تو نہیں بن جاتا، دل ان کا ختم تو نہیں ہو جاتا، احساسات تو وہی ہیں. فرسٹریشن کا شکار ہو کے یہ کام انہوں نے کیا، ورنہ کبھی یہ کام نہ کرتے. حقیقت میں بتا رہا ہوں، یہ انتہائی خطرناک جو ہے شروعات ہو چکی ہیں. میں یہ مطلب آرمی چیف جو ہے ہمارے عزت مآب سپہ سالار صاحب، ان سے میں یہ خاص طور پر درخواست کرتا ہوں کہ ان معاملات کو یہ معمولی نہ سمجھیں. یہ فرسٹریشن ہے اداروں کے اندر، یہ فرسٹریشن خدا نہ خواستہ اداروں کے اندر بڑھ گئی تو آپ یقین کریں کہ پوری ریاست تباہ ہو جائے گی. اور بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں نا، خاص طور پہ ان کا مغرب کا پلان ہی یہی ہے. وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ پہلے قوم کے اندر فرسٹریشن ہو، قوم جو ہے نکل کے بکھر جائے، اس کے بعد اداروں میں فرسٹریشن ہو، ادارے بکھر جائیں، اور پورے ملک میں کیوس کی صورت ہو، اور پورے ملک میں خانہ جنگی ہو، ایک سول وار کی صورت ہو. اور اس کے بعد وہ آئیں اور آ کر کے کہ نہیں جناب، آپ کا تو ملک اس قابل ہی نہیں، آپ تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہے، آپ کی ایجنسیاں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئی، آپ کے ادارے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، آپ تو اٹھا کے یہ جو پٹاخے آپ نے رکھے کسی وقت بھی کسی کے ہاتھ لگ جائیں گے، لہٰذا ہم ان کو سرنڈر کر رہے ہیں. یہ بات میں گزشتہ 10 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تعلقات، یہ جو ہے نا معاملہ، اس کو ختم کریں. اس نظام کے خلاف جائیں. یہ جو کل جو ہوا ہے واقعہ پنجاب کے اندر، یہ اب لوگ اس کو مختلف وہ کرے، دیکھیں ہم جی پولیس کی طاقت کتنی ہے، وہ کرے جی ہم دیکھیں گے فوج کی طاقت کتنی. خدا کے واسطے طاقتیں نہ دیکھیں، اصل حقائق کی طرف جائیں، اس کی ڈیپتھ کو دیکھیں.
میں بار بار آپ سے جو قوم سے کہتا ہوں کہ اٹھیں اور کھڑے ہوں، نکلیں اس نظام کی خاطر. یہ نظام کی یہ نظام کی خرابی ہے جس نے عوام کو بھی بدل کیا ہے. وہ جو 7 بچوں کا جس باپ نے قتل کر دیا، وہ کیوں قتل کیا؟ وجہ کیا ہے؟ فرسٹریشن ہو گئی اس کو، روزی نہیں ہے، کام دھندہ نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، بچے ہیں، صبح کھاؤ تو شام کا نہیں ہے، شام کو کھاؤ تو کل کا نہیں ہے، اوپر سے پریشانیاں، کسی کا لین دین بھی ہو سکتا ہے. فرسٹریشن کا شکار ہوا، فرسٹریشن کا شکار میں آ کے غصے میں لڑائی ہوئی، اس نے آ کے بچوں کو مار دیا. یہ بھی فرسٹریشن ہی ہوئی ہے جو فوجیوں کی طرف سے ہوا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے تجزیہ نگار جو سب اس میں باتیں کر رہے ہیں، عجیب عجیب باتیں. اصل کہانی، اصل بات کرو بھائی. ڈرتے ہو کیا فوج سے؟ بتاؤ آرمی چیف کو خدا کے واسطے کہ یہ آپ کی جو پالیسی ہیں یہ غلط ہے. بھائی اللہ کے واسطے ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جس نے بھی آپ کو ان پالیسیوں پہ عمل کرنے کے لیے کہا، یہ ملک کو تباہ کر دیں گی. آپ جائیں، قوم کے ساتھ جائیں، اعتماد بڑھائیں، معاملات کو درست کریں. یہ جو مینڈیٹ ان کا چوری ہوا ہے، جس وجہ سے عوام کے ذہن میں ایک نفرت آئی ہے، اس نفرت کو دور کریں، ختم کریں اس نفرت کو. سامنے آئے سب کو، آرمی چیف کو میں پہلے بھی کہا تھا کہ آرمی چیف آئیں، آ کے سب کو معاف ہونا تھا. جو ہو گیا 9 مئی ہو گیا، 10 مئی ہو گیا، غرق کرے سب ہو گیا. 9 مئی میں مرے وہ بھی مسلمان تھے، جنہوں نے مارا نہیں مارا وہ بھی مسلمان تھے. وہ بھی آپ کے اپنے ہیں، یہ بھی آپ کے اپنے، ملک بھی آپ کا اپنا، کوئی باہر کا نہیں ہے. یہ کوئی یہودی نہیں ہے جنہوں نے 9 مئی کو کیا تھا، یا وہ جنہوں نے کل جو فوجی جا کر انہوں نے مارا ہے پولیس والوں کو، نہ وہ یہودی تھے، وہ سب مسلمان ہیں. مسلمانوں کے اندر یہ، اگر حافظ قرآن ہے ہمارا آرمی چیف ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے صلہ رحمی کی طرف آئیں. ذرا دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا. غداری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن انسانیت جو ہے نا، کوئی بھی غداری، کوئی بھی چیز جو ہے نا انسانیت سے بڑا نہیں ہے. دنیا میں سب سے مقدم چیز جو ہے نا، نہ کوئی جرم انسانیت سے بڑا ہے اور نہ کوئی اقدام انسانیت سے بڑا ہے. ہر چیز جو ہے وہ انسانیت کے جو مقرر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کیا، ہر چیز اس سے نیچے ہے، چاہے وہ جرم ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو. انسانیت سے کسی چیز کا بھی لیول جو اپر نہیں ہے. لہٰذا تھوڑا سا بہتر کریں کہ اس معاملات کو آئیں، درست کریں، یہ ملک صحیح ہوگا. ورنہ یقین کریں، میں جو آپ کو بار بار کہتا رہا ہوں، یہ آج میں نے اتنی بات آپ کو کر دی، میں ہمیشہ اپنے ویلاگز میں کہتا رہا تھا کہ حالات اچھائی کی طرف نہیں جا رہے، وہ یہی ہے. اور ابھی ایسے واقعات خدا نخواستہ اور بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کو یہ نہ کہا جائے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے، اب وہ اس پہ بہت سے لوگ ٹرولنگ بھی کر رہے ہیں کہ اب ہم پولیس کی پاور دیکھیں گے، اب ہم مریم نواز کی یہ باعث شرم بات ہے. یہ افسوس کا مقام ہے. اس پہ لوگوں کو افسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے وہ ادارے جو کہ ہماری عزت کا اور ہماری حفاظت کا، ٹھیک ہے، ان کا غلط استعمال کری، حکومتیں کرتی رہی ہیں، اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کا اپنے ماتحتوں کا غلط استعمال کر رہی ہے. لیکن ماتحت اگر لڑ رہے ہیں تو لوگ بہت سے کہہ رہے ہیں ہم تو اب تماشا دیکھیں گے. بڑے افسوس کی بات ہے. یعنی مسلمان آپس میں لڑیں گے، اب تماشا دیکھیں گے. کل کوئی آپ کو مارے گا تو پھر یہ کہیں گے ہم تماشا دیکھیں گے. یہ تباہی والی سوچ ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر ہے، اور اسی سوچ کے خلاف عمران خان نے بغاوت کی تھی. اور اسی لیے مغرب چاہتا ہے کہ یہ سوچ کے خلاف کوئی بغاوت نہ کرے، یہ سوچ رہے تاکہ ریاست ختم ہو. یہ بہت بڑی بات میں نے کی ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. بہرحال آج ایک بات پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اپریل کے اندر رہا ہو جائیں گے. اللہ کرے رہا ہو جائیں، میری تو دعا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ کوئی مجھ سے پوچھے تو عمران خان کو آج ہی رہا ہونا چاہیے، کیونکہ ان پر کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے. تو یہ اس وقت پاکستان کی صورتحال تھی آج کے لیے. تو میں پاکستان پہ اتنا، لیکن آگے ذرا بتا دوں آپ کو، جیسے میں نے بھی کہا تھا کہ ملک جو ہے نا کے حالات تو ہیں، ساری دنیا کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اسرائیل جو ہے اس وقت جو ہے نا بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا. اور اس وقت جو ہے جو آپ سے میں بات کر رہا ہوں، دوپہر کا وقت ہے، شام کا ٹائم وقت ہے. پاکستان کا سینٹ کام سے اور پینٹاگن سے جو خبریں آ رہی ہیں، بس میں اس پہ اتنا کہوں گا کہ وہ اچھی خبریں نہیں ہیں. اور مجھے لگتا ہے، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر کوئی بڑا ٹکراؤ ہو نہ جائے. کیونکہ اب دیکھیے بار بار امریکن نشریاتی ادارے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ایران حملہ کرنے آ رہا ہے. میری اپنی تحقیق ہے، میں ایسے نہیں بات کر رہا. میری تحقیق ہے کہ ایران جو ہے حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ ایران کو اپنی پروکسیز کے ذریعے اتنی کامیابی حاصل ہو رہی ہیں، اسے ضرورت نہیں حملہ کرنے کی. اور ایران اپنی پروکسیز سے اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے. تو اس لیے ان کی اب کوشش یہ ہے، اسرائیل اور امریکہ کی، اس کو روکا جائے اور ایران کے ساتھ براہ راست جنگ میں چلے جائیں. براہ راست جنگ میں جانے سے ہوگا کہ پھر وہ ایران کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کریں گے اور ایران میں بڑے ہتھیاروں سے حملہ کرنے کی کوشش کریں گے. وہی سمجھتے ہیں. اور حقیقت میں ہو سکتا ہے شاید اس طرح کرے تو ہو سکتا ہے شاید ایران کو اس میں شکست ہو جائے. لیکن ایران جو ہے نا کبھی خود میں سمجھتا ہوں کہ حملہ نہیں کرے، کیونکہ اس سے کامیابی یہاں ہو رہی ہے. لیکن اس چیز کو کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی چھوٹا موٹا فالس فلیگ کر کے اچانک یہ کہیں گے دیکھیں نا اب ایران نے پہل کر دی ہے اور کیا کہتے ہیں ہم حملہ کر رہے ہیں. کیونکہ وہاں سے بھی پہلی پہل جو ہے اسرائیل کی طرف سے ہوئی ہے. اسرائیل نے جا کے ایرانی کے سفارت خانے کو تباہ کیا. اور جو کچھ ابھی ہوتا جا رہا ہے، ابھی آپ دیکھیں اسماعیل ہانیہ کے 3 جوان بیٹے جو انہوں نے شہید کر دیے. تو یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ انیشیٹو وہیں سے لکھا جا رہا ہے.
جو بھی انیشیٹو ہو رہا ہے، جو بھی پہل ہو رہی ہے وہیں سے ہو رہی ہے. یہاں بھی جو ایران کی جو جنگ ہوگی یہ بھی پہل وہیں سے ہوگی، لیکن الزام جو ہے اس کے اوپر ایران پر آئے گا. لہٰذا ایران بھی تیار ہے. ایران نے صورتحال کو دیکھ کر اپنے جنگی بحری بیڑے جو ہیں بحر عرب میں بھیج دیے ہیں، اور سب جگہ جو ہے ایران نے اپنے بلسٹک میزائل جو ہے دور مار جو ہے میزائل، میں نام نہیں لیتا، آپ کو پتا ہے کسی وجہ سے میری یہ پالیسی ایک اپنی، ان کو سارا انہوں نے ڈپلوائے کر دیا ہے. ہاں یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ اس نے عراق بھی پہنچا دیے ہیں، لبنان بھی پہنچ گئے ہیں بلسٹک میزائل میرے پاس اطلاعات ہے کہ یمن بھی پہنچ گئے ہیں، حوثیز کے بعد بھی پہنچ گئے، یعنی چاروں طرف جو پہنچے گئے. اگر انہوں نے ایران پر حملہ کیا ٹھیک ہے، نتیجہ جو کچھ بھی ہو تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایران جو ہے نا ایک دفعہ کو ایسا کرے گا کہ ان کو بھی یاد آ جائے گا کہ کبھی باقی اسرائیل کچھ یہ ہو سکتا ہے ایران بھی تباہ ہو جائے، لیکن اسرائیل بھی تباہ ہو جائے گا، اسرائیل کا نام و نشان بڑھ جائے گا جو ایران نے تیاریاں کر رکھی ہیں. تو یہ جو ہے نا معاملات اس وقت باقی بہت زیادہ خراب ہے. اور اسی دوران یہ چیز امریکہ کو نظر بھی آ رہی ہے. امریکہ جو ہے اس کو چاہتا یہ ہے کہ ہم ایسا کریں کوئی کہ سب کو علیحدہ کر کے ایران کو مارے، اس لیے کوششیں کی جا رہی ہے. مسلم سفارتکاروں سے بات چیت کی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب آپ جو ہے ایران کا ساتھ چھوڑ دیں، اور ایران تو ہم ایران کے خلاف جو جائے گا، ہم جو اسرائیل کے خلاف جو جائے گا ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. امریکہ نے بائیڈن نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم اسرائیل کی سپورٹ کریں گے. کھل کر انہوں نے کہہ دیا کہ اسرائیل اگر جنگ ہوتی ہے، حملہ تو ہم شامل ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ مسلم دنیا کو بتا رہے جا کے، کہا تو جا رہا نا عید کے پیغامات، وہ عید کے پیغامات نہیں ہوتے. عید کے پیغامات ہوتا عید کا پیغام ہے، لیکن پیچھے سے کچھ اور ہوتا ہے. جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب ہوتے ہیں نا، ساری دنیا کے اندر ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، وہ نئے سال کے اوپر عید کے اوپر پیغام تہنیت بھیجتے ہیں. ہمارے پاس بھی آتے ہیں بہت سارے، کبھی موقع آیا تو بتائیں گے. بہت سارے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے آتے ہیں، لیکن ٹیلی فون نہ کوئی کرتا نہ ہم کسی کو کرتے ہیں، صرف کارڈ آتے ہیں اور ویسے پیغام آ جاتا ہے. اب تو ای میل آ جاتی ہے، یا ویسے کوئی مطلب آ جاتا ہے. لیکن ہمارا جس طرح وزیر اعظم صاحب سب کو ٹیلی فون کر رہے ہیں، وہ ٹیلی فون اس لیے کر رہے ہیں کہ ذرا یار حالات کچھ خراب ہے، شاید میں کچھ تھوڑا سا بات چیت کے دوران مبارک بات کرتے ہوئے کچھ حاضہ من فضل ربی بھی ہو جائے. اصل میں بات ٹیلی فون کی مقصد کچھ اور ہے. تو اسی طرح بائیڈن یہ جو پیچھے کام چل رہا ہے نا، مسلمان کے جو سفارت خانوں سے جو بات چیت کی جا رہی ہے، وہ بات چیت یہی کی جا رہی ہے کہ جناب جو ہے مطلب ذرا خیال کرنا، ہم جو ہے اسرائیل کے ساتھ ہیں. تو اس لیے جو ہے، لیکن کہا ہی جا رہا ہے کہ عید کی مبارکباد کا کوئی چکر نہیں ہے. بہرحال اس تمام صورتحال کو دیکھ کے روس نے بھی تیزی پکڑ لی ہے. روس کیونکہ اب یہ جو ہے نا صورتحال سے امریکہ گھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، روس نے سے فائدہ اٹھایا، اور روس جو ہے نا دبا کا جناب اس وقت وہ حملے کر رہا ہے، تباہ کن حملے کر رہا ہے یوکرائن پر. اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے کوئی ہو سکتا ہے کوئی 4-5 دن یوکرائن اور روس کی جنگ کے حوالے سے بھی شاید کوئی بہت بڑا نتیجہ دے جائیں. اور اسی دوران ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ایران کی اور اسرائیل کی اگر جنگ ہو گئی تو پھر یہ آپ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ پھر بڑے پیمانے پہ نا روس حملہ کر کے جو ہے مطلب یہاں پہ اپنی فوجیں داخل کر سکتا ہے. اور ساتھ مجھے خطرہ یہ کہ تائیوان کا جو ہے نا کہیں محاذ کھل جائے، کیونکہ پیچھے سے خبریں آ رہی ہیں کہ چین نے بھی بڑی تیزی سے نا اپنی نظریں گاڑی ہوئی ہیں کہ کب ادھر امریکہ پھنسے، کیونکہ امریکہ نہ پھنس، حقیقت امریکہ نہ پھنس جانا ہے، آپ بہت بری طرح پھنسنا ہے. یہ سمجھ نہیں رہے بنیادی طور پر. اس کا اگر ویلاگ کے آخر میں یہ کہوں کہ اگر میں یوں کہوں کہ بائیڈن اور نتن یاہو اپنے حکومت کو یا اپنے آپ کو بچانے کی خاطر پوری دنیا کو اس وقت تیسری جنگ عظیم میں اگر جھونکنا چاہتے ہو تو یہ کہنا میرا غلط نہیں ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.